السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ وہ اس کو بیچ دیں تھوڑی قیمت میں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز میں جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پس اللہ تعالیٰ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جو شخص برا عمل کرے، برائی کمائے، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطائیں اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں، فاولئک اصحاب النار، بس یہ لوگ تو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پچھلے سبق میں یہ آیت پڑھی تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ اہل کتاب میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر اپنی خواہشات کے مطابق۔ امانی کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اس کو پڑھنا ہی جانتے ہیں، یعنی سمجھتے نہیں ہیں، سمجھے بغیر اس کو پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ عوام الناس کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ یہاں اس آیت میں بنی اسرائیل کی دوسری قسم کے لوگوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے احبار ہیں، جن کو علماء کہا جاتا ہے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کا مال جھوٹ بول کر کھا جاتے ہیں، لوگوں کی خوشنودی کے لیے ان کے ذہن کے مطابق ان کو مسائل بتا دیتے ہیں اور وہ خوش ہو کر ان کو بہت سا مال دے دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہودیوں نے اپنے پاس سے ایک کتاب لکھ لی تھی، اپنے پاس سے انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کو معمولی قیمت میں بیچ دیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ اہل کتاب جو تھے، قد بدلوا کتاب اللہ وغیروہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا اور اس میں تبدیلیاں کر دیں، وَكَتَبُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور غلط باتوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور پھر کہنے لگے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ فویل الذین یکتبون الکتاب، کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر دوبارہ تاکید کے ساتھ یہ بات کہی کہ ان کے لیے ہلاکت ہی ہے، کہ جنہوں نے ایسے کام کیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ احادیث کے معاملے میں یا شریعت کے مسائل کے معاملے میں جو شخص اپنی رائے داخل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی اپنی رائے کو داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ
انبیاء علیہم السلام بھی شریعت میں اپنی رائے داخل نہیں کرتے، بلکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، بلکہ جو اللہ نازل کرتا تھا وہی بیان کرتے تھے۔ تو یہاں ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں پھر اس کو بیچتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو ہلاکت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ فَوَيْلٌ لَّهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے، مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو وہ کمائی کرتے ہیں اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت ذکر کی گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، تو وہ طبقہ ہو یا ہلاکت، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، دونوں طرح سے ان کے لیے جہنم ہی ہے، یعنی مسائل کو غلط طریقے سے بیان کرنا یا ان کو لکھنا یا غلط مسائل والی کتابوں کو بیچنا، یہ سب چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں، اور ایسے لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے آپ کی امت کے غلط کار لوگوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے کی وجہ سے ڈھیل دے رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز نہیں آگ چھوئے گی۔ مسّ یمسّ کا معنی چھونا، لن یہ لام نون جہاں آ جائے مستقبل کے معنی کے لیے خاص کر دیتا ہے، یعنی جب ہم قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے یا مرنے کے بعد ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں آگ نہیں لگے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تمہارا اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا ہے؟ تو اگر اللہ نے معاہدہ کیا ہے تو وہ اپنے معاہدے کو خلاف نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، فرمایا کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے ہو۔ یہاں یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کو چند دن کے زیادہ سے زیادہ آگ میں نہیں رہنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا کہ فتح خیبر کے بعد کہ ان سے، یعنی بہت سے سوال نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے کیے، کیونکہ اس وقت یہ لوگ مفتو تھے اور نبی علیہ السلام فاتح تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیا تم جہنمی ہو؟ وہ کہنے لگے کہ نکون فیہا یسیرن، ہم جہنم میں تھوڑی دیر رہیں گے، صرف اتنی دیر جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ ثم تخلفون فیہا، کہ پھر ہمارے بعد تم لوگ یعنی مسلمان ہماری جگہوں پہ آ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ اکسو واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، کہ دفع دور رہو، کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے پیچھے تمہاری جگہوں پر جہنم میں نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اپنے طور پر ان کے علماء نے یہ بات بنا لی تھی اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات پکی کر دی گئی تھی کہ وہ جہنم میں یا تو نہیں جائیں گے تو چند دن جائیں گے۔ دیکھیں کہ ایسے ہی ہمارے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جہنم سے بچا لیں گے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا، تم میری اطاعت کرو، وہ جھوٹا ہے، شیطان کا کرندہ ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے لگنا یا ایسے شخص پر خرچ کرنا یا اس کو چندہ دینا، یہ بالکل ایک بہت بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی غلطی کہ جس کا خمیازہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دوسرے طریقے سے یوں دیا، فرمایا کہ کیوں نہیں، من کسب سیئات، جو شخص گناہ کرتا ہے اور اس کی خطائیں اس کو گھیر لیتی ہیں، یعنی اتنے گناہ ہیں کہ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ ان کو اللہ تعالیٰ جزا کے طور پر جہنم میں وارد کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا من کسب سیئۃ کی تفسیر اس طرح فرمایا کہ جو شخص ان یہودیوں جیسے عمل کرے اور یہودیوں جیسا کفر کرے حتیٰ کہ اس کے گناہ اس پر غالب آ جائیں، فما لہ من حسنہ، تو پھر اس کی کوئی بھی نیکی باقی نہیں بچتی، بلکہ اس کے وہ سارے گناہ ہی ہیں جو اس کو گھیر لیتے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایاکم و محقرات الذنوب، کہ تم گناہوں کو حقیر سمجھ کر، چھوٹا چھوٹا سمجھ کر کرنے سے بچو۔ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمَعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يَهْلُكْنَهُ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، کیونکہ یہ گناہ جب سارے چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو جاتے ہیں کسی بھی آدمی پر تو وہ اس کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ جو شخص ایمان لے آئے اس چیز پر جس پر یہودیوں نے کفر کیا ہے، اور وہ عمل کرے جس کو یہودیوں نے چھوڑ دیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی خبر دی ہے کہ ان کے ہر نیک عمل کا اجر ان کو دیا جائے گا، اور ان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں اقامت عطا کر دی جائے گی جس سے وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ تو ان آیات میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ من گھڑت باتوں کو کرنا یا ان کو آگے شیئر کرنا یا خود شریعت کے بارے میں باتیں بنا لینا، یہ چھوٹے جرم نہیں ہیں، یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جرائم کو معاف نہیں کرتا جب تک ان کی خاص توبہ نہ کی جائے۔ اور یہ کام یہودیوں کے علماء نے بکثرت کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بہت حد تک بدل دیا، اور آج مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ الحمدللہ کتاب تو محفوظ ہے، لیکن اس کی تفاسیر اور اس کے متعلقہ کتابوں کو یعنی یہ نام دے کر کہ یہ قرآن و حدیث کے مسائل ہیں، اس میں اپنی بہت سی آراء کو شامل کیا جاتا ہے، بلکہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یا اپنے پیروکاروں کو قرآن اور حدیث کے خلاف باتوں پر عمل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے، ان کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو بخشوا لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔